میرا ارادہ ہے کہ جلدی اپنے آبائی گھر کنعان لوٹ۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ آپس میں لڑ بیٹھے۔ پریشان مت ہو، یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا وہی میرے جانشین ہوگا۔ یعقوب نبی کو جانتے ہو؟ اسحاق نبی کے بیٹے؟ وہ اور ان کے بیٹے فدان کے لیے بیت سے خیر و برکت ہیں۔ ہاں جانتا ہوں۔ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کے مامور لابان حاکم ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کیا کام ہے؟ میں کنعان سے آیا ہوں، یہاں کے حاکم سے کام ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ دینا جان ادھر آؤ بیٹا۔ جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹا لوں۔ شاباش۔ راہیل، خوشخبری ہے؟ مبارک ہو۔ نبی خدا کو معلوم ہے؟ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام بابا، خوش آمدید۔ سلام، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ بابا خیریت تو ہے؟ کوئی بات ہو گئی؟ وہ آدمی دیکھ رہی ہو نا، کنعان سے آیا ہے اور ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے۔ یعقوب کہاں ہے؟ ارے واہ میرے پیارے ماموں لابان، خیریت؟ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے۔ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ تمہارے بابا اسحاق اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔
خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے. اب آپ کا ارادہ کیا ہے پیغمبر خدا؟ کنعان کے لوگوں کے لیے اسحاق نبی کی رحلت کے بعد رسالت کا عہدہ یعقوب نبی کو جاتا ہے. آپ کی بہن فائقہ نے بھیجا ہے کہ اس عہدہ رسالت کی آپ کو اطلاع پہنچاؤں. یعنی آپ چلے جائیں گے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کا واسطہ پڑے گا اور کسی بھی ذی روح کو اس سے فرار نہیں، حتیٰ کہ اولیاء اللہ و انبیاء کرام بھی. آپ سب کی ہمدردی کا شکریہ، اور میں خدا سے اپنے لیے صبر و تحمل طلب کرتا ہوں. اے نبی خدا، اگر ہم وعدہ کریں کہ آپ کے فرمان پر عمل کریں گے تو کیا آپ فدان میں رک جائیں گے؟ میں فدان کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دوری میرے لیے سخت ہے. یہ میرے اختیار میں نہیں. میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے رک جاؤں. انشاءاللہ ہم کل کنعان کی طرف روانہ ہو جائیں گے. ہم تیار ہیں. ہم بھی تیار ہیں. ہم میاں بیوی نے تو اپنا سامان بھی باندھ لیا ہے. آپ لوگ کدھر چلے؟ آپ کے ساتھ کنعان. اب ہم پوری عمر نبی خدا کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. بہتر ہوگا آپ لوگ یہیں فدان میں رہیں. میرا گھر آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے. لیکن میری زندگی آپ کی مرہون منت ہے. ہم نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے خدمتگار بن کر رہیں گے. آپ کے شوہر اور اہل خانہ کو آپ کی ضرورت ہے. یہ آپ کا اپنا وطن ہے اور آپ لوگ میرے مقروض نہیں ہیں. بہتر ہوگا یہیں رہیں. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے نور سے منور کیا. سالوں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی ہر خوشی و غم میں شریک رہا. اب جب کہ آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں تو غمگین ہوں. ایک زمانہ تھا کہ آپ بت پرستی کرتے تھے. خدا یکتا نے آپ کے دلوں کو نور ایمانی سے منور کیا اور آپ لوگوں نے اپنے اندر کے بتوں کو نکال باہر کیا اور خدا یکتا کو قبول کیا. ایمان اور دعوت الہی کی قدر و قیمت کو پہچانیے. ایسا نہ ہو کہ پھر سے کفر و جہل کی تاریکیاں نور الہی کی جگہ لے لیں. یعقوب رہے نہ رہے، خدا یکتا آپ کے تمام اعمال و افکار دیکھ اور سن رہا ہے. خدا آپ کا حامی و ناصر. تم نے اتنے سال میرے لیے بھیڑ بکریاں چرائیں، کبھی کوئی اجرت نہیں لی. خود تمہارا نہ مال و متا ہے نہ کوئی گلہ. میں اپنے گلے میں سے آدھا تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو ہدیہ کرتا ہوں. امید ہے اس گلے سے اچھی گزر بسر ہو جائے گی. بہت شکریہ. شکریہ. خدا آپ کے رزق میں فراوانی کرے. شکریہ بابا. خدا آپ کو اس کی جزا دے. یہ یعقوب کا حق ہے. اتنے سالوں کی زحمت کے بعد مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ سب کا بھی خدا حامی و ناصر.
آمین آمین. آمین آمین. خدا آپ کا نگہبان. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خالہ ایک بات تو بتائیں، بلدہ اور زلفا میری ماں راحیل سے حسد کیوں کرتی ہیں؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ سب لوگ کہتے ہیں یہودا نے خود بلدہ اور زلفا کو باتیں کرتے سنا ہے. بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب سوال کیا ہے تو پھر بتاتے ہیں. بلہا پہلے تمہاری ماں کی کنیز تھی. چونکہ راحیل کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے کنیز بلہا تمہارے بابا یعقوب کو ہدیہ کیا تاکہ شادی کر کے اس سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو اور تمہارے بابا کی توجہ اور محبت بھی حاصل ہو. بلہا سے 2 اولادیں دان اور نفتالی ہوئی. راحیل اور یعقوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، اور اب یہ فطری سی بات ہے کہ تمہاری پیدائش کا سنتے ہی وہ فکر مند ہو گئی ہوں، اور یہی حسد کی وجہ ہو سکتی ہے. کیا زلفا آپ کی کنیز تھی؟ ہاں، میں نے بھی اپنی کنیز زلفا تمہارے بابا کو ہدیتاً دے دی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر سبقت لے جائے. زلفا سے جاد اور رشیل پیدا ہوئے. لاوی، شمون، کیا کر رہے ہو؟ کلہ بکھر گیا ہے. لیا، تمہیں نہیں لگتا کہ یعقوب راحیل کو کچھ زیادہ ہی چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی بہن سے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہ اس کے بیٹوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی یعقوب اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں. تو پھر حسد کس بات کی؟ ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے ہمیں دے. راستہ طویل نہیں ہو گیا؟ بس زیادہ دور نہیں. خانہ بدوش قبائل کی زندگی بس یہی ہے. سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی. لیا لیا
कनान तक कितना रास्ता बाकी है? तकरीबन 3 फर्सख। राहील तब तक बर्दाश्त कर सकती हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिया लिया। यहूदा, रावी, शमून, खेमा लगाओ, हम यही क़याम करेंगे। कनान में दाई मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। चिरत, दौड़कर कनान जाओ और मेरी बहन फायका और दाई को यहां लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। थोड़ा बर्दाश्त करो मेरी बहन। लिया लिया। राहील, मेरी मदद करो। एहतियात से, ख्याल से, आराम से, आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आग रोशन करो। जुल्फा, जाओ चादर ले आओ। अभी लाई। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत खराब है? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। दीना, यूसुफ को ले जाओ। नहीं, यही रहने दो। लिया लिया लिया। सब्र करो मेरी बहन। आओ यूसुफ, आ जाओ। यूसुफ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ आओ। दीना, यूसुफ को संभालो, जाओ। इधर आओ मेरी जान, आओ। तो छोड़ो इसे। क्या हुआ मेरे बच्चे? यूसुफ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरी जान? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। खुदा ताला इस पर रहम करे। पहले बच्चे की पैदाइश में बड़ी सख्त थी, मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। क्या हुआ? राहील की तबीयत कैसी है? अभी कुछ पता नहीं। लिया ने कहा है कि राहील के हक में दुआ करें। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। अगर वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बस दाई आने ही वाली है। जाओ, उसका ख्याल रखो। बाबा, क्या माँ हमें छोड़कर जाना चाहती है? तुमसे ये किसने कहा? वो तुम्हारे लिए भाई लाना चाहती हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, परेशान मत हो। दीना जी, जाओ भाई के साथ खेलो। जी बेहतर, चलो चलें। अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी हुआ तो खुदा इस पर रहम करे। इसका जिंदा बचना मुश्किल दिखाई देता है। बंद करो अपनी ये मनूस बातें, बदबख्त औरत। थोड़ा सब्र करो, दाई को लेने गए हैं। कनान ज्यादा दूर नहीं है, बस आते ही होंगे।
میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، انہیں ماں کی راہیل میری بہن، میری بہن، راہیل